نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں مختصر سی گفتگو صرف حاضری کے لیے کروں گا اور اس کے بعد علامہ اشفاق عالم صاحب کو دعوت دوں گا۔ تو تیاری تو تب ہم کرتے ہیں جب کوئی خطاب کرنا ہو، کیونکہ میرا خطاب نہیں تھا تو کوئی دیکھا نہیں تھا، لیکن بیٹھے بیٹھے میں نے کہا سبحان اللہ کا معنی آپ کو سمجھا دوں۔ آج ہم اس ذات کی ولادت منا رہے ہیں جو بے مثال دعوے کی بے مثال دلیل ہے، جو بے مثال دعویٰ لا الہ الا اللہ کی بے مثال دلیل محمد رسول اللہ ہے۔ اور سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ کا معنی ہے کہ اللہ پاک ہے۔ اگر سوچیں کہ اللہ پاک ہے تو کس چیز سے پاک ہے؟ اگر آپ آنسر اس کا جواب لیں کہ کس چیز سے پاک ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ ہر شے سے پاک ہے۔ وہ اس سے بھی پاک ہے کہ کوئی اس کو جان سکے، وہ اس سے بھی پاک ہے کہ کوئی اس کو سمجھ سکے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ مختصر سی گفتگو کرنی ہے لیکن ایک ایک لفظ کیونکہ مختصر کرنی ہے تو میں بھی چن کے بیان کروں گا اور اس کو آپ نے بھی مس نہیں کرنا۔ فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اب پہچانا جا سکتا نہیں کیونکہ وہ سبحان اللہ ہے، وہ تو پاک ہے اس سے کہ اس کو پہچانا جائے۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک ذات کی مکہ میں ولادت کروائی، اور ولادت کروا کے اس کو پھر ایسا بے مثال بنایا کہ اس کا سایہ بھی نہیں رکھا، اور بے مثال ایسا بنایا کہ لوگ اس کا لعاب دہن، عام بندہ لعاب دہن کہیں پر کسی ہنڈیا میں ڈالے تو وہ لوگ کھانے والے لوگ جو ہیں وہ بیمار ہو جائیں، اس کا لعاب دہن ایسا بنایا کہ ہنڈیا میں ڈالیں وہ 14 کی وہ 1400 کے لیے کافی ہو جاتی، کیونکہ اب بے مثال دعویٰ تھا تو پھر دلیل بے مثال تھی تو اس کو بنانا بھی پھر بے مثال تھا۔ جی اس کو ایسا بے مثال بنایا کہ اگر وہ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تو مرتے دم تک اس کے سر سے خوشبو ہی نہ جائے، اور اس کو ایسا بے مثال بنایا، کائنات میں ایسی مثال ہی نہیں ملتی کہ کسی نے اس ذات کو ڈھونڈنا ہو اور پتہ کرنا ہو کس راہ پہ گئی ہے تو خوشبو سونگھ کے چلے جایا کرتے تھے کہ وہ ذات ادھر سے گزری۔ اور اس کو پھر ایسا بے مثال بنایا کہ عام بندہ کوئی خوشبودار پھل، کوئی خوشبودار کھانا وہ کھائے تو پہلے وہ خوشبودار تھا، اس کے پیٹ کی صحبت میں انسان کے رہ کے نکلے تو وہ بدبودار ہوتا ہے۔ اس ذات کو ایسا بنایا کہ وہ خوشبو کھانے سے پہلے جو تھی وہ تو تھی، لیکن اس ذات کے بطن کی صحبت میں رہ کے جب باہر آتی تھی تو اس سے بھی زیادہ خوشبو ہوا کرتی۔ اور ایسی ذات کی ولادت کروائی اور ایسی ذات کو بھیجا کہ کوئی آ کے کہتا ہے کہ میری آنکھ کا ڈیلا نکل گیا ہے، اس کو لگا دیں تو اپنا لعاب لگا کے لگا دیتا ہے، اور اس کے بعد جس کی آنکھ لگائی ہے مرتے دم تک دوسری آنکھ کی بینائی عمر کے ساتھ کم ہوتی ہے، اس کی بڑھتی جاتی ہے۔ جی اور ذات ایسی بنائی کہ جو اس کی صحبت میں آ جاتا ہے صحابی اس جیسے غوث قیامت تک اکٹھے ہو جائیں اس کی صحبت میں رہنے والے خادم کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، یعنی وہ تو بے مثال تھا ہی،
پھر اس کی صحبت میں جو بیٹھے وہ بھی بے مثال ہو جاتا تھا جی. ایسا بے مثال بنایا کہ پھر اس کو کائنات کی ہر لینگویج، ہر زبان عطا کر دی. کوئی پوچھ لے میرا باپ کون ہے تو صرف یہ نہیں کہ وہ صرف یہ بتاتا تھا کہ اب ماں باپ، اگر کوئی بیٹا ہے کہ وہ واقعی اپنے ماں باپ کا بیٹا ہے، وہ ماں کے علاوہ تو کسی کو نہیں پتا جی. ماں باپ کا ایک ملاپ ہے، تنہائی کا ہے. اب کسی کو کیا پتا کس کا بیٹا ہے؟ اس سے پوچھے کوئی کہ میرا باپ کون ہے، وہ نام لے کر بتا دے تیرے باپ کا نام یہ ہے، اور پھر باپ کا نام نہیں بلکہ باپ کی پچھلی ہسٹری، اس کی تاریخ بتائے کہ وہ کیا کیا کرتا رہا ہے. اور پھر ایسی ذات کو بنایا، ایسی ذات کو کہ نماز کے دوران کھڑی کھڑی جنت دکھائی جاتی ہے تو ہاتھ بڑھا کر جنت میں انگور کے خوشے کو پکڑ لیتا ہے. اب ایک ایک جملے پہ حدیثیں ہیں، لیکن میں مختصر وقت کے مطابق بتا نہیں رہا تاکہ سمجھ میں آ جائے وہ ذات کیا تھی. اچھا، اب سبحان اللہ سمجھ لیں، یہ مقدمہ بنا دی. اب سبحان اللہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف. فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اب میں تو ہوں سبحان اللہ، تو پہچانا جا سکتا نہیں. تو پھر کیا کیا کہ اس نے اپنے محبوب کو برزخ بنا دیا، ولادت کے بعد برزخ بنا دیا. ایک طرف اس کو بدن دے دیا جس کو سمجھا جا سکے، جس کو چھوا جا سکے، جس سے بات کی جا سکے. اور فرمایا کہ دوسری طرف جو میں چاہتا تھا تو ولادت کے بعد 40 سال کے بعد اعلان نبوت کے بعد اور اس کے بعد پھر جب چاہا کہ مجھے پہچانا جائے اور وہ میں پہچانا جا سکتا نہیں تھا تو اپنے محبوب کو برزخ بنا کر ایک طرف بدن دے کر اور دوسری طرف جو میں چاہتا تھا کہ مجھے پہچانا جائے تو معراج کی رات کعبہ قوسین او ادنا کے مقام پر بیٹھا کر مکان و لا مکان ہر شے پیچھے چھوڑ کر، خلق کو امر کو پیچھے چھوڑ کر، دنا اور تدلہ کو پیچھے چھوڑ کر، جبرائیل و میکائیل کو پیچھے چھوڑ کر او ادنا پر بیٹھا کر جب اور کچھ نہ رہا، ایک سبحان تھا. سبحان اللہ، ایک سبحان تھا اور ایک وہ تھا جس میں سبحان کا جلوہ اتارنا تھا. ہر شے ہٹا کر فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، سب پردے ہٹا دیے، سبحان جلوہ گر ہوا. اور جس ذات میں جلوہ گر ہوا وہ ذات پلٹی تو سبحان کا نقش بن چکا تھا، سبحان کا عکس بن چکا تھا، سبحان کا نظارہ ہو گیا تھا. اب اس سبحان کو تو کوئی دیکھ نہ سکتا تھا. سبحان اللہ، اس سبحان کو کوئی دیکھ نہ سکتا تھا. تو وہ فرشتے جو اس کی تجلیات کو دیکھا کرتے تھے، جو اس کے انوار کو دیکھا کرتے تھے، جو اس کا کلام سنتے تھے، مدبرات الامر تھے، اس کے امر کی تدبیر کرتے تھے، اس کا حکم بجا لاتے تھے اور آرزو کرتے تھے کہ مولا تجھ سے بات کرتے ہیں، تیرا کلام سنتے ہیں، تیرے امر کی تدبیر کرتے ہیں، کبھی تجھے دیکھیں تو صحیح کہ تو ہے کون. اس نے کہا اگر مجھے دیکھ لیا تو میں سبحان نہ رہا، کیونکہ میں تو قیامت تک سبحان اللہ ہوں، تو مجھے دیکھ لیا تو میں سبحان نہ رہا. ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کو وہ بنا دیا کہ جس کی طلب مجھے دیکھنے کی ہو میرے محبوب کو دیکھ لے. بندے نے کہا مولا ہم کیوں ہر پیر کے ہر جو پیر ہے مرشد ہے ہم جا کے اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں، ہم کیوں ہر کسی کے بندے کے ہاتھ پہ کیوں بیعت کریں، ہم مولا تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. اس نے فرمایا نادا میرا تو ایسا ہاتھ کوئی نہیں، میرے محبوب کے جا کے بیعت کرو، وہی میری بیعت. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. بندے نے کہا مولا ہمیں بتا کہ تیری اطاعت کیسی ہوتی ہے.
ہم تجھے دیکھیں تیری اطاعت کریں. اس نے کہا میں تو سبحان اللہ ہوں, مجھے تم تو دیکھ نہیں سکتے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, اگر میری اطاعت کرنی ہے میرے محبوب کی اطاعت کرو, وہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے میری اطاعت کی. مولا ہمیں پتہ لگے تو کس چیز سے تجھے اذیت ہوتی ہے تاکہ ہم وہ کام نہ کریں. اس نے فرمایا جس چیز سے میرے محبوب کو اذیت ہوتی ہے اسی سے مجھے اذیت ہوتی ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. مولا ہم دیکھنا چاہتے ہیں تیری مار کیسی ہے, تو پتھر کو پھینکتا